بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج سے اگلے 6 دنوں میں انشاءاللہ 12 لیکچرز کی ایک سیریز شروع کرنی ہے۔ ان تمام لیکچرز کو سامنے رکھا جائے تو اس کا عنوان بنتا ہے اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت 2 حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ پہلا وہ ہے کہ جس کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، یعنی تزکیہ نفس۔ اور دوسرا حصہ جو 7ویں لیکچر سے شروع ہوگا وہ اس کا عنوان ہے کہ ہم ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ اس طرح کل ملا کے 12 لیکچرز بنے۔ پہلا جو حصہ ہے یعنی یہ کہ ہم تزکیہ نفس کو حاصل کریں، اس کی آج میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور آج کا پہلا لیکچر جو ہے اس کا عنوان ہے چنانچہ تزکیہ نفس دین کا نصب العین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، یہ سوال سبھی کرتے ہیں۔ وہ بھی کرتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں جو نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا جو واضح جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے یہ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ ہم کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون ہیں کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ آزمائش کے نتیجے میں تو برا عمل بھی سامنے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک سورہ نمبر 67 کی آیت نمبر 2 میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ برا عمل تو ایک بدنصیبی ہے، یہ خدا کی اسکیم کا اصل حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ایک وہ نتیجہ ہے کہ جو مجبوری ہے۔ بھائی جب امتحان ہوگا اور امتحان میں آزادی ملے گی تو آزادی کا غلط استعمال بھی ہوگا، اس کے نتیجے میں برا عمل سامنے آئے گا۔ لیکن اللہ نے یہ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ امتحان سے گزار کے یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس سے ہوگا کیا؟ اسے جنت ملے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ جنتی لوگوں کا انتخاب کرے، یعنی ان لوگوں کا انتخاب کرے کہ جو اس بے پناہ حسین، اطمینان دینے والی، پرسکون، ایکسائٹنگ، ہر آن بہتر سے بہتر کوالٹی آف لائف کی طرف بڑھنے والی، اور نہ جانے اور کیا کچھ وہاں ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کا ایک ہلکی سی جھلک اس نے ہمیں یہاں دکھائی ہے تو ہم بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں اس کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں بڑے اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ اس زندگی میں رہ کے ہم اچھا عمل کر کے اس جنت کو حاصل کرنے کے مستحق بنے، اس لیے یہ زندگی بنائی۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا ہی تھا تو ایسے ہی نہ کر لیتے، بندے پیدا ہوتے اور سیدھے جنت میں جاتے، اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب مجھے ویسے تو پہلے بھی میں نے سمجھا ہوا تھا، رٹ لیا تھا، لیکن پرسوں رات کو ایک نوجوان نے
ایک گفتگو کر کے اس جواب کو زیادہ کلیریفائی کیا. وہ الحمدللہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا نوجوان ہے, بڑی اچھی کاروبار ہے, سب کچھ ہے, فراوانی ہے. تو وہ اس کے ساتھ میں بیٹھا, اس نے کہا جی میں زندگی کا کوئی میرا مقصد ہی نہیں ہے, مجھے سب کچھ ملا ہے میرے دادا کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے, میں نے کیا کیا. تو یہ تو خیر میں نے اس کو سمجھا دیا کہ تم اب کیا کرو. سکے میں کیسے مطمئن ہوں, اطمینان ہی نہیں ہو رہا. وہ بات ختم ہوگی, اگلا کوشچن یہی آ گیا کچھ دیر کے بعد کہ دنیا کیوں بنائی ہے, تو جنت سیدھا کیوں نہیں ڈال دیا. اس نے کہا ابھی تو تم بتا رہے تھے کہ یہاں جو تمہیں جنت ملی ہے باپ دادا کی وجہ سے, اس پہ تو تمہارا اطمینان نہیں ہے, تو وہ جنت اگر تمہیں ملے گی تو اطمینان کیسے ہوگا. تم سٹرگل کرو گے, تم سٹرائیو کرو گے, تم دھکے کھاؤ گے, تم زندگی کے سفر سے گزرو گے جس میں مشکلات ہیں, جس میں شیطان ہے, جس میں ٹیمپٹیشنز ہیں, اور پھر جب تم کامیابی سے ہمکنار ہوگے اور جب تمہیں جنت ملے گی, بندہ کہے گا واہ الحمدللہ. یعنی خدا تعالیٰ خود کہے گا شاباش ویل ڈن, یہ اب تمہارے عمل کا نتیجہ. تو اللہ نے دنیا کی زندگی اس لیے بنائی, رائٹ. ہمیں اس دنیا کی زندگی میں کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہم جنت کے مستحق بنے. آپ کہیں گے ابھی آپ بتا تو چکے ہیں نیک عمل کرنے. نیک عمل بڑی ویگ سی بات ہے, بہت سی نیکی کی باتیں ہوتی ہیں, بس وہ اچھی باتیں ہوتی ہیں, اس سے سمجھ کچھ نہیں آتا. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں وہ تزکیہ نفس ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا. تزکیہ نفس حاصل کریں گے تو ہم جنت کے مستحق بنیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا پیغام دنیا والوں کو بھیجا کہ وہ اس کو سمجھیں, اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں, تو اس کا ٹارگٹ, اس کا نصب العین اس نے تزکیہ نفس قرار کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے جب دین کو اختیار کریں. میں اختیار کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کرنا ایک پہلو ہے, اختیار میں دونوں چیزیں, مانتے چلے جائیں, عمل کریں, عمل کرتے چلے جائیں. جب آپ یہ کریں تو یہ نہ بھولیں کہ اصل میں یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ان میں سے ایک ایک چیز اس کا ٹارگٹ تزکیہ نفس. سو میں نے جو اس کا عنوان بیان کیا ہے شروع میں وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس دین کا نصب ہے, اور تزکیہ نفس سے کیا ہوگا, جنت کا حصول. یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش, ایک امتحان ہے. اس امتحان میں رہ کے آپ سے اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے وہ رویہ فالو کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کا تزکیہ. ہم یہ بات کیسے کہتے ہیں, یعنی میں نے ابھی تک تو آپ کو ایک بات بتائی ہے, اور یہ ایک ہے ایک مشکل, دنیا میں یہ بھی بڑی مشکل. ایک بندہ آتا ہے, وہ آپ کے سامنے آپ سمجھیں ایک ریپوٹیشن کے ساتھ آتا ہے, ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے, ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتا ہے, اور بڑے زوردار طریقے سے آواز کی گرج کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کچھ باتیں کہتے ہیں, یہ بات یوں ہے. تو آپ کہتے ہیں یار ایسے ہی ہوگی یار, if you are so confident, ہمارے پاس کیا چوائس ہے, تم اتنے کانفیڈنٹ ہو. بالکل نہیں ماننی چاہیے, ایبسولوٹلی نو ریزن, اگنور کریں بات کو. بندے مطلب آپ سوچیے 25 لوگ ہیں, 2500 لوگ ہیں, جو ہر بندہ اپنے اپنی بات کر رہا ہے کانفیڈنٹلی, سو وائی شوڈ وی لسن ٹو دیم, سوائے اس کے کہ وہ اپنی بات کے حق میں دلیل پیش کریں. سو آواز کی گرج, بندے کی کوالیفیکیشن, اس کی ریپوٹیشن, they don't matter. اصل چیز کیا ہے کہ آپ کی بات کے پیچھے دلیل کیا ہے, آپ کس بنیاد پہ اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ ریز یور وائس
improve the quality of your argument. تو دلیل پیش کریں آپ. دلیل ہمارے دین میں کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب. کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو ہم اللہ کی کتاب جیسے کہ ہمارے پاس ہے کیوں مانتے ہیں؟ میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایسے محفوظ کیا ہے کہ ہمیں کوئی شبہ ہونے کی وجہ ہی نہیں. یہ وہی کتاب ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. اور اس کے بارے میں آگے چل کے ایک لیکچر میں رسالت پر ایمان کے لیکچر میں مزید وضاحت کروں گا کہ اس کو ماننے کی وجہ کیا ہے. لیکن فی الحال چونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایک دینی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ تزکیہ نفس دین کا نصب العین ہے. یہ بات اس لیے آپ ماننے پر مجبور ہیں. یہ قرآن مجید میں ایسے ہی بیان. قرآن اس بارے میں اس کو کہتے ہیں نا انمسٹیکیبل ہے. کوئی اس میں غلط فہمی ہے ہی نہیں. چنانچہ ایک تو یہ معاملہ کیا قرآن نے کہ ایک آیت بیان کی اور اس کو 4 مرتبہ بیان کر دیا. یعنی قرآن میں کوئی ایک بات ایک ہی مرتبہ آیت بہت کافی ہے. لیکن وہی بات ایگزیکٹلی وہی بات ذرا سے الفاظ کے فرق سے وہ 4 مختلف مقامات پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ بات ہے. یہ آیت جو جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ سورہ بقرہ میں 2 جگہ ہے. ورس 129 سورہ نمبر 2 ورس 129 ورس 151. سورہ آل عمران تیسری سورہ اس کی آیت نمبر 164 164. اور سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اس کی 164. اور سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 اس کی آیت نمبر ہے 2. تو میں سورہ جمعہ کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ وہی ہے یعنی وہ اللہ کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں. امی کا مطلب ہے ان پڑھ. لیکن یہ امی کا لفظ بنی اسماعیل کے لیے ایک بن گیا ان کا خاص اصطلاح. بنی اسرائیل کے لوگ طنزاً ان کو امی کہتے تھے کیونکہ بنی اسرائیل والے پیغمبروں کو ماننے والے کتابوں کو ماننے والے تھے. بنی اسماعیل کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب آئی نہیں تھی, کوئی پیغمبر آئے نہیں تھے, تو وہ ان پر یہ طنز کرتے تھے تو ان کا لقب بن گیا. اور پھر اس میں کوئی ایسی برائی بھی محسوس نہیں ہوئی. یعنی ایک نام پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار کیا اور ایک شرف بھی ان کے لیے بن گیا اور اس آخری پیغام کے سچے ہونے کی دلیل بھی بن. فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں رسولا منہم ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور یہ بات 4 آیات جو آیات پڑھ کر سناتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کا تزکیہ ہوتا ہے. یہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. میں نے شاید اس کا بیان پچھلے کسی لیکچر میں کیا ہے لیکن آپ پوچھیں گے تو میں اس کی مزید وضاحت بھی کر دوں گا. لیکن میں یہاں سر دست یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا. پھر ایک اور مقام پر فرمایا سورہ اعلیٰ میں سورہ نمبر 87 آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے مگر ایبسولوٹلی کلیئر. یہ کمال ہے قرآن کا. فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا.
قرآن مجید کے ہر کتاب کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہر کتاب کے اپنے کچھ کلیئر کانسیپٹس ہوتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا بات ہو رہی ہے. تو قرآن مجید کے بیان میں فلاح، کامیابی صرف اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جنت کا مستحق ہے. کوئی اور کامیابی ہے ہی نہیں، اس لیے کہ باقی سب کامیابیاں جو ہیں وہ وقتی، سطحی، شیلو ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا. سو اتنی کلیئر بات ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے اگر آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی چیز ضامن بنے گی تو وہ آپ کا تزکیہ ہے. اسی کو چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ شمس میں، سورہ نمبر 91، جہاں فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے نفس، وہی تزکیہ نفس. اچھا ہو گیا کہ نفس دوبارہ آ گیا، اس لیے کہ میں نے نفس تو بتایا نہیں کیا ہے. یعنی ہماری پرسنالٹی کے دو حصے ہیں. ایک ظاہر ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. پہلی طرح جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ اور لگتے ہیں، پہلے کچھ اور لگتے تھے. سو یہ تو ظاہر ہے، لیکن ہمارے اندر ایک اصل شخصیت ہے جو ہمارا نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور اسی کا تزکیہ کرنا مقصود. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور گواہ ہے نفس اور جیسا کہ اس نے اس کو سنوارا، یعنی آپ سمجھے جیسے اس نے اس کو ڈیزائن کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے الہام کر دیا اس میں اس کا فجور اور اس کا تقوی، یعنی برائی کا احساس اور برائی کی طرف میلان، اور تقوی نیکی، پرہیزگاری، موریلٹی، اور اس کی طرف میلان، یہ اس نے ڈال دیا اس ڈیزائن میں. آگے فرمایا قد افلح من زکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر. وقد خاب من دسا، اور برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اس کو میلا کر دیا، گندا کر دیا، آلودہ کر دیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی دوسری آیات میں نے چند پیش کی ہیں. قرآن اس بات پر بالکل واضح ہے کہ اللہ کا دین جب ہمیں رہنمائی کرتا ہے مختلف پہلوؤں سے تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. کہیں ایمانیات ہے، کہیں اخلاقیات ہے، کہیں شریعت ہے، وغیرہ وغیرہ، عبادات ہیں. مگر ہر رہنمائی میں جو چیز الٹیمیٹ گول ہے، آبجیکٹو، وہ تزکیہ نفس ہے. اب یہ ساری باتیں میں نے کر لی، یہ جواب نہیں دیا کہ تزکیہ نفس ہوتا کیا ہے. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں یہ تزکیہ نفس ہے کیا. تزکیہ اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک پاکیزگی اور دوسرا نشو و نما، بہتری، ایکسلنس پانا. ان دونوں کو ملا کر تزکیہ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بھی ایک کوشچن کرنا چاہیے. جب لوگ بڑی مشکل باتیں کریں آپ کہیے میک اٹ ایزی، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ. تو میں اب آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ میں کیا سمجھا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو بے پناہ صلاحیت دے کے. صلاحیتوں سے مراد تو ہر طرح کی صلاحیت ہے، مگر ایک پرٹیکولر صلاحیت جس کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں وہ ہے اخلاقیات اور روحانیت. یعنی انسانوں کے ساتھ معاملات میں انسان کے اندر غیر معمولی پوٹینشل موجود ہے. انسان بے انتہا بااخلاق، بہت ہی اچھا مورلی اپرائٹ انسان، نمبر 1. اور نمبر 2، اسی کا ایک امپورٹنٹ پہلو، پرابلی سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بہت گہرا.
بہت اللہ کے قریب آ جائے. یعنی قریب آنے سے مراد ناٹ فزیکلی بلکہ اسپرچولی. سو یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ہے. مگر چونکہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی غرض سے بنایا ہے، اس لیے انسان کے نفس میں رکاوٹیں، وہ رکاوٹیں ہیں جو اس کو اپنے اس پوٹینشل کو ریئلائز کرنے سے روکتی. بنیادی طور پر اس کی انانیت ہے، اس کا تکبر ہے، اور اس کی خواہشات ہے، بیس گری ہوئی گھٹیا پن کی طرف لے جانے والی مگر اس کو لذت پہنچانے والی خواہشات. یہ رکاوٹیں ہیں. سو مثال کے طور پر تکبر، ظلم، شرک، قتل، زنا، جھوٹ، رشوت، الزام تراشی، گالی گلوچ، نفرت، حسد، غیبت، تمسخر. یہ ہمارے چند ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ اس میں اور اضافے کر سکتے ہیں. برائی تو آپ کو معلوم ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ ہے، یہ سب برائیاں موجود ہیں. ان میں سے ایک ایک برائی جب آدمی کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے، اسی لیے وہ کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ غلط. انہی کا جو الٹ ہے وہ اصل میں خوبیاں ہیں. یعنی مثال کے طور پر عاجزی، انصاف، توحید، انسانی جان کا احترام، شرمگاہوں کی پاکیزگی، سچائی، دیانت، دوسرے کی عزت، زبان کی پاکیزگی، محبت، دوسروں کی ترقی پر خوشی، وغیرہ وغیرہ. یہ خوبیاں انسان کے اندر، اور ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اوپر برائی کا غلبہ ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ انسان کو آزادی ملی ہے، اور اس لیے کہ برائی کے اندر ایک امیجیٹ انسان کو گریٹیفیکیشن، اس کی خواہش پورا ہونے، لذت ملنے کی ایک صلاحیت ہے. تو آدمی ٹیمپٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے انانیت میں بھی یہ چیز ہے. بندے کو اگر گرمی چڑھ جائے، غصہ آ جائے، اپنے بڑائی کا احساس ہو جائے، تو پھر وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لاتا. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر جو ایک غیر معمولی پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو چیلنج کرتی ہے. رائٹ؟ دین کیا کرتا ہے؟ دین ان برائیوں سے انسان کو پاکیزگی حاصل کرنے کا راستہ دکھاتا. یہ ہے تزکیے کا وہ پہلو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نیگیٹو ہے، پاکیزگی. آپ کو وہ ہدایات دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو خامیاں، خرابیاں، خواہشات، برائی کی طرف میلان ہے، اس کو آپ دور کریں، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ رجحان پیدا کریں. اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر لازماً دوسرا کام آپ سے آپ ہو جائے. آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ اہتمام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے ایک بہترین انسان بننے، اعلیٰ اخلاق اور اللہ کے قریب آنے والا، وہ آپ کے اندر پوٹینشل ریئلائز ہونا شروع ہو. سو یہ سائملٹینیسلی دونوں کام ہوتے ہیں. اللہ کے دین کو جان کر اس پر عمل کریں. ایک جانب آپ اپنے آپ کو برائی سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور دوسری جانب اس کوشش ہی کے نتیجے آپ کے اندر جو نیکیوں کا، اچھائی کا، اللہ کے قرب کا پوٹینشل ہے وہ ریئلائز ہونے لگتا ہے. سو یہ ہے جناب تزکیہ نفس. اس تزکیہ نفس کو حاصل کر کے ہی ہم سب کو کامیابی حاصل ہوگی. یہی مقصد ہے. یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو تزکیہ ہے یہ پورے دین کا موضوع ہے، پورا دین اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو اصل میں دین کے دو پہلو ہیں. دین کے کیا، پرابلی دنیا میں بھی جو کچھ ہم آبزرو کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کے دو پہلو، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. سو علم و عمل میں بھی تزکیہ علم کا بھی ہے، تزکیہ عمل کا بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ
قرآن کے بارے میں آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن ایک بالکل حیرت انگیز طریقے سے کنسسٹنٹ کتاب ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. آپ کو بس غور کرنا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ واو یار واقعی یہ تو یہ وہی والی بات. تو قرآن بار بار کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنتی لوگوں کو اس طرح ڈسکرائب، ایمان لائے نیک عمل. یہ کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ علم کا تزکیہ. آپ کا علم ٹھیک ہو جائے تو آپ کو ایمان حاصل ہو جائے، اور آپ کا عمل کا تزکیہ ہو جائے تو آپ نیک اعمال کریں. علم کے تزکیے میں بھی ظاہر رکاوٹیں ہیں، اور ضد، تکبر، پریجڈس، اپنے ہی نظریات پر قائم رہنا، بحث میں آدمی چاہتا ہے دوسرے کو نیچا دکھائے، سستی، غور ہی نہیں کرنا. سونے میں غفلت میں ایک بڑا مزہ ہے، پروکریسٹینیشن، تو یہ ہے مسائل. تو یہ بھی گندگی ہے نا بیسیکلی. تو آپ علم کے سامنے جو حجابات ان کو دور کر دیں، علم کا تزکیہ ہوگا اور آپ علم میں آگے بڑھیں گے، نمایاں ہوں گے. اور عمل کا تزکیہ ہوگا تو آپ عمل کے پہلو سے اور اپنے آپ کو بہتر کریں. قرآن مجید میں علم کے تزکیے کے لیے تو ایمان کی دعوت تھی، اور ہم دیکھتے ہیں قرآن بھرا پڑا ہے ایمان کی دعوت سے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے ان لیکچرز میں جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے ہی ایمانیات کے بارے میں. اور ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ دلائل دی، یعنی زبردستی پکڑ کے گچی سے نہیں منوایا ہے، بلکہ کہا کہ یہ دیکھو یار بات ایسے ہے تو آپ مطلب کیسے انکار کر سکتے؟ آپ کے پاس بنیاد کیا ہے؟ سو دلائل. اور ایمان لانے کی دعوت ہے ہی یہ کہ بھائی یہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ اس کا انکار کیسے کر سکتے؟ سو سمجھا گیا اور یہ بتایا گیا ہے کہ انانیت اور خواہشات یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو سچے علم یعنی ایمان کے راستے کی رکاوٹیں بنتی. آپ اپنے آپ کو انانیت اور خواہشات کے غلبے سے بچا لیں، یعنی اپنا تزکیہ کر لیں، یعنی تزکیے کا وہ پہلو نمبر 1 نیگیٹو، تو آپ سے آپ تزکیے کے اس پازیٹیو عمل کی طرف چل پڑیں گے. اب آئے جناب عمل کے تزکیے کے لیے قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں تو 3 لیولز پر رہنمائی کی، 3 لیولز پر. عنوان ایک ہی ہے، پاکیزگی. ایک ہے وہ لیول کے جو بدن کی پاکیزگی، ہم وضو کرتے ہیں، پانی نہ ہو تو ہم وضو کی یاد تازہ رکھنے کے لیے تیمم کرتے ہیں، بدن میں نجاست آ جائے تو ہم نہاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا جس زمانے میں ابھی پوری طرح سے شراب کی حرمت نہیں آئی تھی کہ ایسی صورت میں جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی چاہتا ہے، یہ گندگی ہے. تو بدن کی پاکیزگی چنانچہ اس کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 43 میں، اور بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بیان کر کے، نسبتاً ذرا لمبی آیت ہے جس میں وہ ساری باتیں بیان کی کہ اس کا تعلق وضو سے ہے، غسل سے ہے، تیمم سے. اور آخر میں فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی پیدا کرے، کوئی مشکل پیدا کرے. ہم دیندار لوگوں سے جب ملاقات کرتے ہیں بہت مشکل پیدا کرتے ہیں. What they are talking about is very difficult. خدا تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے.
وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے. تو پاکیزگی ہے جو اصل میں مقصود ہے. سختی کر کے، زبردستی کر کے ڈرانا بھگانا مقصد نہیں ہے، پاکیزگی مقصد. تو وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ دوسروں کو سمجھا پائیں تو ان کے اندر خود شوق پیدا ہوگا. لیکن آپ محض عمل پر زور دیتے رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چیز جب موجود ہی نہیں ہے کہ جو اصل مقصود ہے تو وہ پھر لوگوں کے لیے نہیں بنتی اٹریکشن کا باعث. اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے فلسفے ہم اپنے گھر میں رکھیں، دین یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے. سو عمل میں نمبر 1 بدن کی پاکیزگی. بدن پاکیزہ ہوگا تو آدمی کے خیالات بھی پاکیزہ، آدمی کا عمل بھی پاکیزہ. یہ ہے ان میں رشتہ لازم و ملزوم. گندگی کے ساتھ گندی باتیں ہی میل کھاتی ہیں، اٹیچڈ ہوتی ہیں. پاکیزگی ہے جو انسان کے اندر پاکیزہ اخلاق پیدا کرتی ہے، اس کی طرف موٹیویشن پیدا کرتی ہے. دوسری چیز قرونوش، کھانے پینے کی چیزیں. کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اللہ کی ہدایات میں ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم کھاؤ پاکیزہ رزق، طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی. اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے بارے میں یہ واضح کیا ہے کہ یہ اصل میں نجس ہے، ناپاک ہے. کوئی نہ کوئی ناپاکی کا پہلو، خون پینے یا کھانے سے ایک درندگی کا احساس ہوتا ہے. مردار کے گوشت کو کھانے سے کوئی گندگی ہے، اس میں خون جمع ہوا ہوتا ہے، ویسے بھی ایک طبیعت کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. تمام درندے جو گوشت خور ہیں ان کو بھی، ان کو کھانے سے بھی وہی ایک احساس درندگی کا پیدا ہوتا ہے. اور سور، اس کے بارے میں یہ کنفیوژن تھی کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح گھر میں رکھا جاتا تھا، کھیتوں میں کام کرتا ہے. ہمارے یہاں تو اب نہیں کرتا، ہمارے یہاں تو ہمارے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم سور کا گوشت، پتہ نہیں تلاوت پہ کیسے سور کا نام لیتے ہیں. مگر عام دنیا میں تو سور بڑا پسند کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک کنفیوژن تھا کہ اس سب کے باوجود وہ ہے گوشت کھانے والا، یعنی ویجیٹیرین بھی ہوگا تو گوشت کھاتا ہے. اس لیے اس کنفیوژن کو دور کر دیا گیا. سو چاہے مردار ہو، چاہے خون ہو، چاہے سور ہو. اور پھر ایک اور چوتھی چیز کہ وہ جانور جو جائز ہے اور اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے، نہیں، اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا، غیر اللہ کے نام پر، تو وہ بھی حرام ہو. یعنی یہ اس کی گندگی اصل میں عقیدے کی گندگی. اچھا، عقیدے کی گندگی بڑا ایک وہ ہے، آنیسٹلی بہت سے لوگوں کے لیے بورنگ سا جملہ ہے. عقیدے کی گندگی کا مطلب ہے جھوٹ. خدا کے علاوہ کوئی کریٹر ہے ہی نہیں، کوئی سسٹینر ہے ہی نہیں. تو یہ کیا بدتمیزی ہے کہ بنانے والا وہ، دینے والا وہ، چلانے والا وہ، اور ایکنالج آپ کسی اور کو کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں وہ گندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی ہمارے دین میں ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے اخلاق کی پاکیزگی. چنانچہ قرآن اسی بات سے بھرا پڑا ہے کہ وہ اخلاقی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. چنانچہ بنیادی اصول بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 verse 90 میں. ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کو
تفصیل سے بیان کیا. سورہ بنی اسرائیل میں آیات 22 سے لے کے 39 تک وہ 10 احکام جن کو احکام عشرہ کہتے ہیں ان کو بیان کیا, اور یہ بھی اخلاقی تعلیمات. شرک نہیں کرنا ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جو اہل ایمان ہیں. اور جب یہ بتایا تو آگے اس کی تفصیل یہ کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ اور یہ اور یہ اخلاقی اصول فالو کرتے. چنانچہ سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المومنون, فلاح پا گیا وہ, فلاح پا گئے وہ کہ جو مومن ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ فلاح پا گئے وہ کہ جو تزکیہ کر لیں اپنا, ہے نا. یہاں کہا گیا فلاح پا گئے وہ جو ایمان والے ہیں, اور آگے پھر ایمان والوں کے اوصاف ایٹریبیوٹس بیان کیے جو اصل میں سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو اخلاق پہ مبنی, یعنی جو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں, جو ان کو امانت دی جائے اس امانت کو پورا کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, اپنی گواہیوں کو صحیح طرح سے پیش کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو بیان کیا اور کہیں تزکیے کے پروسیس کو بیان کر دیا, لیکن ہر جگہ یہی بیان کیا گیا کہ وہ فلاح پانے والے. اب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر تزکیہ جنت کے حصول کے لیے لازمی شرط ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر اور تزکیہ ملتا ہے آپ کو دین پر عمل کرنے سے, دین کا ٹارگٹ یہی ہے, تو پھر غیر مسلموں کا کیا بنے گا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال بنتا ہے. آپ نے اگر دین کو ماننا ہے تو آپ مانے ایسے کہ پوری بات سمجھیں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں گڑبڑ ہوتی ہے جب ہم پوری بات نہیں سمجھتے اور آپ سے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب پھر اس کا کیا جواب ہے, تو جواب تو ہوتا کوئی نہیں, اس لیے کہ پوری بات سمجھے نہیں ہوتے اور نہ سمجھنے میں انٹرسٹڈ ہوتے. تو جیسے ہی کوئی ایسی بات آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی, تو یا تو آپ مان لیں گے یار میری, اور سچی بات یہی کہنا چاہیے میری نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. لیکن وہ آدمی جذبہ ایمان سے سرشار ہوتا ہے, اور جذبہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کی غصے میں جذباتی ہوئے. گزارش یہ ہے کہ ایمان, میں نے شاید پہلے بھی ایک لیکچر میں گزارش کی تھی, ایمان ہے کیا, اور آئندہ بھی جو میں کروں گا اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی تک کا میرا رٹا ہے, اس لیے میں کوئی دوسری بات نہیں کر سکوں. ایمان اس دنیا کے پزل کا, یہ دنیا اٹس اے پزل, اٹس اے مسٹری, اس کا جواب ہے. تو اس کا جواب ٹھیک ہونا چاہیے. یعنی جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب نہ آپ کی یہ بات صحیح ہے نہ وہ بات صحیح, ویسے آنیسٹ ٹو گاڈ دین کے بتائے ہوئے سولوشن جو ایمانیات سے ہم کو ملتا ہے, اس کے علاوہ کوئی جواب ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن آپ اگر جو جواب دے رہے ہیں تو it has to be something that one can understand, appreciate ہونا چاہیے. تو جناب ہم کوئی 22-23% ہیں ہم مسلمان, باقی 77-78% غیر مسلم. تو اگر تزکیہ جو ہے یہ ہے جنت کے لیے لازمی شرط, تو پھر ان کا کیا بنے؟ میں اس کا کوئی پورا جواب تو نہیں دے سکتا, لیکن میں چند نکات بیان کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی یا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے بعد میں پوچھیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ غیر مسلموں میں سے بعض کافر, بعض, ناٹ آل,
اب یہ تو اسٹیٹمنٹ، اس سے آپ کو زیادہ پریشانی نہیں، نیکسٹ پریشانی، جیسا کہ مسلمانوں میں بھی بعض کافر ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو جب کافر ہوتے ہیں تو پھر کافر جو ہوتا ہے اس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، یہ قرآن کہتے ہیں حبطت اعمالہم، آپ کئی مرتبہ اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو جب ضائع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نہیں ہو سکا، ہوا بٹ اٹ واز ڈسٹرائڈ۔ کوئی اتنا بڑا کوئی گھپلہ کیا بندے کہ ختم ہو گیا تزکیہ۔ تو کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر وہ شخص ہوتا ہے جس کے سامنے اللہ کا پیغام کنونسنگلی پہنچ گیا، اسے سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ضد اور تکبر، ایروگنس کی وجہ سے اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو جھوٹ قرار دیتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اسی پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ کوئی بظاہر مسلمان بھی کرتا ہے، کوئی بظاہر غیر مسلم بھی کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ ایک کنسسٹنٹ اصول ہے۔ یہ اصل میں انفارچونیٹلی لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ وہ تو ہمارے یہاں تو خیر عجیب و غریب ہی تصور ہے، غیر مسلم کافر ہے وہ جہنم میں جائیں گے چاہے کچھ بھی کر لیں، مسلمان مومن ہے جنت میں جائیں گے کچھ بھی کر لیں۔ یہ تو پتہ نہیں کیسے کرے، کہاں سے آیا ہے، کون مانتا ہے اس کو، کیوں مانتا ہے، میری تو کبھی پلے نہیں پڑا۔ لیکن قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو کافر ہے، جان بوجھ کر انکار کرنے والا سچائی کا، وہ کافر ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ وہی بات ہے، یہ وہی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی آپ غور فرمائیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور کیوں فرماتے ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ موضوع زیر بحث یہ ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے، شاید ابھی بھی کہتے ہوں گے، کہ ہم جہنم میں جائیں گے سوائے چند لوگ چند دنوں کے لیے جائیں گے، ہم آگ میں ہی جائیں گے، بالکل ایگزیکٹلی وہی جو مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہیں معلوم ہے ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد اصل پرنسپل بیان کیا جو اگلی آیت میں ہے، فرمایا بلا من کسب سیئۃ، جان لو جس نے کوئی برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئۃ، اور اس کی برائی اس پر چھا گئی، اس نے اس کو گھیرے میں لے لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ اعمال ضائع ہو، آپ نے غلط کام کیا، ہم سب سے غلطیاں ہوں، فرشتہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، لیکن کچھ غلط کام کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں توبہ کی توفیق پا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس پر اڑ جاتے ہیں اور پھر کیے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ صرف ایک مرتبہ نہیں بولا، جھوٹ انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا۔ رشوت صرف ایک مرتبہ نہیں لی، اس پر پوری زندگی گزار دی اور اس کو پھر جسٹیفائی کیا، کوئی ملامت نہیں رہی۔ دھوکہ دہی، پھر کسی کو قتل کیا، اس کے بعد مقدمہ جیتنے کے لیے جھوٹ بولا، یہ امیجن یار۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سی مثالیں ایسی کہ جو برائی کر رہے ہیں اور برائی کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس پر شرمندہ ہوں، پچھتائیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اصل میں انکار ہے خدا کا۔ مطلب اس طرح کا آدمی چاہے عقیدے کے طور پر مسلمان ہو یا کوئی اور، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، خدا کا انکار ہے، آخرت کا انکار، ہر چیز کا انکار۔ تو یہ اصل میں کافر ہی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بالکل کنسسٹنٹ ہے کہ ایک بندے نے سرے سے تزکیے کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے کی ہوں گی کچھ نہیں کیا،
दिए होंगे गरीबों को, कुछ माल दिया होगा, कुछ रोजे रखे होंगे, कुछ नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन उसने इतनी ज्यादतियां की हैं। और उसके बाद ज्यादतियों के बाद हर आदमी ज्यादतियां होती हैं, तौबा करने, इस्तिगफार करने, माफी मांगने की बजाय उसको जस्टिफाई करना शुरू और अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था कि गैर मुस्लिमों का क्या बनेगा, तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं 4 नुक्ते बयान करूंगा, उससे हो सकता है कि मसला हल तो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तबीयत में अफाफा हो, बेहतरी हो जाएगी। कुछ और सवाल पूछेंगे तो हो सकता है मैं जवाब दे दूं। पॉइंट नंबर 3, वरना। जब वरना पीछे से कहां जुड़ रहा है, ये आपका मसला है, मेरा मसला है। वरना अल्लाह ताला ने बाज गैर मुस्लिमों की गैर मामूली तारीफ की, जिसको कहते हैं पंजाबी में कर लो गाली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं बनफ्से नफीस मदीना मुनव्वरा में, दीन पेश कर रहे हैं। तो मदीना मुनव्वरा कोई लाहौर नहीं था कि पता लगा कि वो शादरी में कुछ और हो रहा है, तो उधर पता ही नहीं किसी को कि बैरिया टाउन में कि ये क्या है। वो छोटी सी लोकेलिटी थी, सबको मालूम था, लेकिन इसके बावजूद इतनी जबरदस्त तारीफ की है बाज अहले किताब ने। सूरा आल इमरान, सूरा नंबर 3, वर्सेस 113 to 115। ये सारे एक तरह के नहीं। अहले किताब में से बाज लोग वो हैं कि जो अल्लाह से किए हुए अहद पर कायम हैं, रातों को रोते हैं, उठ उठ कर नमाजें पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। ये जो नेकी भी करेंगे वो जाया नहीं। सो ये भी है पहलू जो अल्लाह ताला ने बताया। सो अल्लाह के यहाँ तो इन जस्टिस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उनकी तारीफ की गई है। और आखिरी नुक्ता मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि कुरान ने ये उसूल बयान कर दिया कि अगरचे के कामयाबी इंसान को हासिल होगी ईमान और नेक अमल से। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि अभी तो आप तज़किया करें तो ईमान नेक अमल का क्या क्या? ईमान इल्म का तज़किया और अमल अमल का तज़किया, तो इससे कामयाबी हासिल हो। लेकिन कितना ईमान, कितना अमल, तो अल्लाह ताला ने उसूल बता दिया है सूरा नंबर 7, सूरा एराफ वर्स 42 में कि ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। हम किसी इंसान को उसकी वुसअत, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अकाउंटेबल नहीं करेंगे। सो हर इंसान के बारे अल्लाह ताला, आपके बारे में अलग, मेरे बारे में अलग, औरों के बारे में अलग, एक एक के बारे में ये तय करेगा कि इसकी कितनी मिनिमम कैपेसिटी थी। अगर कोई शख्स उस पर पूरा उतरा कामयाब, नहीं उतरा तो पकड़ा जाए। और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसकी कितनी कैपेसिटी। कैपेसिटी का क्या मतलब है? आपकी शख्सियत, आपके अंदर इंटेलिजेंस, आपके जिस्म में मजबूती, आपके नफ्सियाती मसाइल, प्लस आपका माहौल, आपकी एनवायरनमेंट, ये सब इम्पैक्ट करती है हमारी पर्सनैलिटी को। और उससे ये तय होता है कि आप कितना ईमान ला सकते थे और कितना नेक अमल कर सकते थे। उसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे। सो तज़किया ही जन्नत के दाखिले का असल मयार है और ये हर एक के लिए होगा। गैर मुस्लिम भी अपना तज़किया करते हैं, भला आखिर जो सच बोलते हैं और इतना सच बोलते हैं उनमें तज़किया ही है। दूसरों की मदद करते हैं, हक के लिए खड़े हो जाते हैं, किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, वगैरह वगैरह। सो ये अल्लाह ताला फैसला है। ना मैं किसी के बारे में कह रहा हूँ कि ये कामयाब है, ना मैं कह रहा हूँ नाकाम है। मुझे क्या मालूम है यार, मुझे तो अपना नहीं मालूम है, अपनी मुझे करनी चाहिए फिक्र। तो ये मामला है। अब आगे बढ़े, एक और खतरनाक। जब आप तज़किये का जिक्र करेंगे तो ला मुहाला एक और चीज का जिक्र करना जरूरी हो, क्योंकि ये जिक्र थोड़ा सा डेंजरस है। इसलिए मैं जान बचाने के लिए इसको इख्तिसार से, और वो है तसव्वुफ। यानी हमारे यहाँ मुसलमानों में
یہ بات مشہور ہے کہ تزکیہ تو ہونا چاہیے، لیکن تزکیے کے حصول کے لیے صحیح راستہ اصل میں سب. میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ بات مجھے برا برا کہیں یا مجھ سے آپ سوال کریں یا اعتراض کریں. میں اختصار کے ساتھ اس وقت اپنے مقرر ہونے کی ناجائز ایڈوانٹیج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند نکات پیش کروں briefly. پہلی بات یہ ہے کہ تصوف جس طرح سے کہ ہم جانتے ہیں اس کو ہمارے معاشرے میں، اس میں یہ بزرگ جو بڑے نیک لوگ میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو وی جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا آدمی جس کے نقطۂ نظر سے آپ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کو کمتر قرار دے رہے ہیں یا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے ہاں کوئی اللہ معاف کرے مجرم ہوگا. ناٹ ایٹ آل. آپ بات سمجھنا چاہتے ہو، ظاہر بات سمجھنے کے لیے آدمی کو بہرحال ناقد ہونا پڑے گا. نو یو ہیو ٹو بی کلیئر. سو عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ تصوف حصول احسان کا ایک طریقہ ہے. احسان اصل میں یہ ایک اصطلاح ہے ہمارے دین جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک طریقہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نہیں بلکہ سینہ بسینہ بعض لوگوں، اور اگر بعض کی بھی انویسٹیگیشن آپ کریں تو وہ جا کر اور بھی ہوں گے لیکن بیسیکلی مشہور دو ہی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی مؤخر الذکر یعنی حضرت علی زیادہ. ان کو وہ علم سکھایا اور وہ سینہ بسینہ چلتا آیا ہے. اور وہ شریعت کے مقابل میں ایک اور طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں طریقت، یعنی اس کو آپ اختیار کریں گے. شریعت تو قانون ہے، وہ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کے اندر تو آپ کو کوئی اصل حقیقت تو نہیں ملتی بلکہ آپ احکام کی پابندی کرتے. اصل مقصد تو اس حقیقت کو حاصل کرنا ہے. تو اس حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا اور یہ طریقت کا راستہ ہے. یہ اعلانیہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ اصل میں باطنی طریقے سے سینہ بسینہ ایک سے دوسرے تک پہنچا. یہ ایک پرابلم ہے، یعنی میں نے اس کو نریٹ بھی کر دیا اور اپنی ریزرویشنز کو بھی بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کا دین کو چھپ کے بیان کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، آپ تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ پر نازل کیا. اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. نمبر 2، جب آپ جو اصل جینون تصوف ہے اس کے نظریات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایمانیات، توحید، آخرت اور رسالت، ان تینوں کے بارے میں ایک پیرالل پوائنٹ آف ویو سامنے آتا ہے. یعنی میرا اور آپ کا ایمان جو اللہ پر ہے اس کی بہترین سٹیٹمنٹ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو یہ حیثیت دی جائے کہ آپ اس سے دعا کر رہے ہیں تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ سن رہا ہے بیکاز اس کے اندر یہ سپر نیچرل ایبلٹی موجود ہے. وی کانٹ ایکسپلین اٹ بٹ اٹس ٹرو. ایسی کوئی ہستی اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ ہمارا کلمہ ہے. اہل تصوف کی باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ابتدائی کلمہ ہے، یہ عام آدمی کا کلمہ.
خواص، یہ عوام کا ہے، خواص کا کلمہ ہے، لا محبوب ہے، کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں سوائے اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ دین نہیں کہتا، دین یہ کہتا ہے کہ والدین سے بھی، بیوی بچوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ہاں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر، لیکن ان کی نفی نہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو تصوف میں جس کو کہا جاتا ہے اخص الخواص، جو ٹاپ کے لیڈر، جو آئیڈیل پہنچنے والی جگہ مطلوب ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا کلمہ ہے لا موجودہ الا، کوئی اور موجود ہی نہیں ہے سوائے اللہ۔ There is nobody who exists except God۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ خدا سے نکلی ہوئی ایک مخلوق ہے کہ جو ڈی جنریٹ ہو گئی اور اب اسے واپس جا۔ چنانچہ اسی سے اب میں دوسرا نقطہ بیان کرتا ہوں، آخرت۔ ہماری آخرت میں جنت ہے، جہنم، وہاں کی آخرت میں یہ irrelevant چیز، جنت اور جہنم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑی خوبی سے تصوف کو پیش کرنے والے ایک مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا کہ طاعت میں تا رہے نہ مئو کبھی کی لاکھ، اطاعت میں، فرما برداری میں تاکہ نہ رہے جنت کی نعمتوں کی لالچ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت۔ کہا کہ جنت کو جہنم میں ڈالو، یہ کیا لالچ ہے، یہ کیا ڈراوا ہے، خدا ہے بس۔ سو وہ اور ہی چیز ہے۔ اور فائنلی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو گئی، مگر وحی کا سلسلہ ختم نہیں۔ لوگ ریسیو کرتے ہیں انفارمیشن، لوگ پاتے ہیں ہدایات وغیرہ وغیرہ۔ سو what I'm saying is کہ یہ ریزرویشنز ہیں اس کے بارے میں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ the least، جو سلسلہ بیعت کا ہے طریقت میں، جس میں ہمارے یہاں مختلف سلسلے ہیں، چشتی، سہروردی، قادری وغیرہ، جس میں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ آئیڈیا یہ، میں نے جو آیات پیش کی نا، وہ 4 آیات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، تو آئیڈیا یہ ہے کہ حضور نے تزکیہ کیا اور حضور ہی تزکیہ کر سکتے۔ اب یہ تزکیہ مجھے کیسے حاصل ہو، جو کہ آئی ایم ڈسٹنسڈ بائی واٹ 1400 سال ہو گئے، اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور نے جن کا تزکیہ کیا، انہوں نے کسی اگلے کا تزکیہ کیا، انہوں نے اس سے اگلے کا کیا، اور یوں چلتے چلتے یہ اب بات وہاں پہنچی کہ جہاں میرے زمانے میں کوئی کنٹمپرری ہیں شیخ، جن کو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان سے اس تزکیے کو پاؤں گا، تو یہ چلا آ رہا ہے وہاں، یہ دس از دی آئیڈیا۔ اور اس میں پھر جو شیخ ہیں جن کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں، ان کے آگے آپ اسی طرح سے انکنڈیشنل سرنڈر کرتے ہیں جس طرح سے کہ ہم پیغمبر کے آگے کریں گے، بیکاز بہرحال وہ آپ کو جو بھی کہیں گے آپ کو وہ کرنا ہے۔ سو یہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو آپ کے اندر ریزرویشنز پیدا کرتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو اب آخری سوال ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اور سارا دین اصل میں اتارا ہی تزکیے کے، اگر دین نے تزکیہ نہیں کیا تو پھر کہاں سے تزکیہ کر رہا ہے؟ دین آیا اسی لیے۔ چنانچہ اصول تزکیے کا قرآنی طریقہ یہ ہے کہ آپ، جس طرح قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ چنانچہ اب میں کیا کر رہا ہوں، آخر میں اگلے 5 لیکچرز کو بیان کر، چنانچہ قرآن مجید کی روشنی میں تزکیہ نفس کا راستہ یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق، نماز پڑھیں جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق،
زکات دیں اس کی تمام شرائط اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ، روزہ رکھیں جیسے روزہ رکھنے کا حق، اور حج و عمرہ کریں جیسے یہ عبادات کی جانی چاہیے. یہ ہے تزکیہ نفس کے حصول کا طریقہ. یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو پورے شد و مت کے ساتھ بیان کر دی کہ جنت کے حصول کے لیے شرط تو ہے تزکیہ، مگر اے نہیں دسیا کہ تزکیہ ہو کیسے. نہیں، یہ الزام ہے. یہی تو بتایا ہے، سارا دین، سارا قرآن، ساری سنت سب میں اسی تزکیہ نفس کے حصول کے لیے ہے. اور اگلی جو کچھ میں باتیں اگلے لیکچر میں کروں گا وہ اسی سے متعلق ہوں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. اب میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں. مائک آپ کو ملے گا تو آپ سوال کریں گے تاکہ بات دوسروں تک بھی اور یہاں زوم پر بھی پہنچ جائے. تو پھر وہ تزکیہ کی منزلیں طے کرنا ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہو جاتا جن کو موقع نہیں ملتا. تو پھر ذمہ داری مطلب کس طرح سے ہم سمجھیں کہ سب کے ساتھ ایک سا وہ سب ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل جائز بات کہ دنیا میں حصول تزکیے کے امکانات ایک سے نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں. کسی کو زیادہ حاصل ہے تزکیے کا امکان، کسی کو کم ہے. کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو جو امکانات حاصل تھے وہ ہم آپ کو تو حاصل نہیں ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بائی اینڈ آج ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کو اس طرح سے حاصل نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات طے ہے، یہ دنیا انفیئر ہے، یہ بائی ڈیزائن انفیئر. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے کہ یہ فیئر، اس لیے کہ اس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی انفیئرنس کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے بارے میں جب وہ فیصلہ کرے گا بالکل جسٹس کی بنیاد پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کسی نے تزکیے کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی بات، لیکن اس سے کسی دوسرے کے مقابلے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آخرت میں زیادہ کامیاب ہو. اس لیے کہ اس کامیابی کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں کے حالات اور کیپیسٹی کو دے. چنانچہ آخرت کے مقامات کو جو اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی ججمنٹ میں اس کا لحاظ رکھیں گے جو میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ کسی کی کیا کیپیسٹی تھی اینڈ گیون دیٹ کیپیسٹی اس نے کتنا پرفارم کیا. نمبر 1 پیچھے آئیں. آئی ایم ناٹ ٹو شیور مولانا روم نے کس کانٹیکسٹ میں بات، میں صرف اتنا تبصرہ کہ اگر یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کے پیرامیٹر سے الگ ہے تو آنیسٹی کو مجھے بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں.
اگر وہ اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض لوگ زیادہ قرب پاتے ہیں، زیادہ قرب پانے کا ان کے اندر امکان ہوتا ہے ان کے حالات کی وجہ سے بھی، اور ان کے اندر جو ٹریمنڈس ایک انکلینیشن ہے، اسٹرانگ انکلینیشن، اس کی وجہ سے۔ دوسرا، اگر کوئی اس طرح سے کرے گا، یہ بات بھی کچھ جزوی طور پر ٹھیک لگتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بزرگ ہیں، وہ رات کو 1.5-2 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا شاگرد یا بیٹا انٹرسٹڈ ہوتا ہے، تو واقعی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو تم میرے ساتھ ابھی نہ کھڑے ہو اس طرح سے، تم اس کو نہیں ابھی برداشت کر سکو گے، تمہیں تو جاب کے لیے جانا ہے، اینڈ سو آن۔ سو یہ بات اپنی جگہ پر اپنے موقع کے لحاظ سے ٹھیک بات کہ لوگوں کے حالات اور لوگوں کی کیپیسٹی کے لحاظ سے ہر ایک اللہ کے قرب کا پوٹینشل اپنے اپنے لحاظ سے پاتا ہے۔ مگر اگر اس کا کوئی اور مطلب ہے جو جس میں کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں، وہ میں I would find it difficult to accept، اس لیے کہ کسی یہ تو میری قسمت ہے، سوال کبھی ایک نہیں جی۔ آ رہی آ رہی پہلے سوال کے جواب کو دینے میں مجھے ہیزیٹیشن یہ ہے کہ ابھی مجھے دونوں پر لیکچر دیتا ہے، تو یا تو آپ پرومس کریں اس پہ نہیں آئیں گے آپ، تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں، آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، آپ اس کے مطلب کو جب سمجھیں تو اس کو ویلیو دیں، اس کے نتیجے میں جو آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس پہ آپ رسپونڈ کریں۔ قرآن کو جب آپ کھولتے ہیں تو ہمیشہ، اور میں اس میں نماز بھی شامل کر رہا ہوں، جواب دونوں کا ایک ہی، ہمیشہ آپ کو ایک غیر معمولی موقع ملتا ہے کہ جو کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، آدمی ان کو خیر بات کہہ کے ایک مرتبہ نئے چیپٹر کا آغاز
खास तौर पर पाकिस्तान में हम जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मानते हैं, हम दूसरे पे कुफर का फतवा बहुत जल्दी लगा देते हैं। अमल को बेरहमाना तरीके से इस्तेमाल अगर अमल को इस्तेमाल करने के लिए मुअत्तल